ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اب وہ جو ٹائم ہے نا، اب جس میں سیلاب اور اربن فلڈنگ اور انپریسیڈنٹڈ رین فال اور کلائمیٹک چینجز، وہ وقت آنے والا ہے کہیں نہ کہیں قریب قریب. تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں، کیونکہ جس طرح کا ہمیں دیکھتے ہیں کہ تذبذب ہے ایک ملک کی سیاسی صورتحال میں، اسی طرح کا ہمارے یہاں پہ کلائمیٹ کی بھی صورتحال ہے. خیبر پختونخوا کے اگر میں کمراٹ اور منکیال وادیوں میں کی بات کروں تو وہاں پر سیلاب سے قبل خبردار کرنے والے جو ابتدائی انتباہی نظام ہے، جو ارلی وارننگ سسٹم جسے کہا جاتا ہے، ان کے متعدد آلات چوری اور تباہ کر دیے گئے ہیں. محکمہ موسمیات کے مطابق تقریباً 14 اسٹیشنز نے سگنلز بھیجنا بند کر دیا ہے، جس سے گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے اور اچانک سیلاب کی بروقت وارننگ متاثر ہوئی ہے. اب چوری ہونے والے آلات میں سولر پینلز ہیں، بیٹریز ہیں، سینسرز ہیں، مواصلاتی سامان شامل ہے. یہ نظام گزشتہ سال اقوام متحدہ کے منصوبے کے تحت گلیشیائی علاقوں میں نصب کیے گئے تھے، اور وزارت دفاع نے صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خیبر پختونخوا حکومت سے تخریب کاری اور چوری کے واقعات کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. حکام یہ کہتے ہیں کہ اگر ان تنصیبات کا تحفظ یقینی نہ بنایا گیا تو مقامی آبادی کو بروقت سیلابی خطرات سے آگاہ کرنے کا نظام شدید متاثر ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب ارلی وارننگ سسٹم ہی نہیں ہوگا تو پھر کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو کوپ اپ کریں گے. لاسٹ ایئر جو ہم نے کیٹاسٹروفک مناظر دیکھے سیلاب کے باعث جو تباہی آئی، چاہے وہ پنجاب ہو چاہے وہ کے پی ہو، ہم نہیں برداشت کر سکتے اس سال دوبارہ سے اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو گیا. اور وہ اس کو کیسے پریونٹ کیا جا سکتا ہے؟ ایسے کہ ہم ارلی وارننگ سسٹم کو اپنے مؤثر بنائیں، اور وہاں پہ جو ہے وہ آلات چوری ہوئے جا رہے ہیں. بڑی تشویشناک صورتحال ہے، بات کر لیں گے. اسی حوالے سے موجود ہیں ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے ڈپٹی ڈائریکٹر ریجنل میٹرولوجیکل سینٹر پشاور ڈاکٹر محمد فہیم صاحب. بہت شکریہ فہیم صاحب. سر، کمراٹ اور منکیال وادیوں میں ابتدائی جو انتباہی نظام ہے، ارلی وارننگ سسٹم کے جو آلات ہیں، وہ چوری ہو گئے ہیں، اور تخریب کاری سے سیلاب کی پیش گوئی وارننگ کے نظام پر کتنا اثر پڑے گا؟ ان کا کیا کام تھا اور یہ کیا مہنگے آلات تھے؟ السلام علیکم سائم صاحب. بالکل جناب، ہماری خیبر پختونخوا کے بالائی علاقے جو ہیں اس میں 8 وادیاں شامل ہیں، جس میں منکیال، مٹلتان، ترور گبرال، کمراٹ، اس طرح چترال کی 3 ویلیز تھیں، مدکلشٹ، ارکاری، ریشون اور کوہستان کی 1 ویلی کاندیا. وہاں پر گلاف ارلی وارننگ سسٹم جو ہے اس کی تنصیب کی گئی تھی. ایک یو این ڈی پی کا پروجیکٹ تھا جس کو گرین کلائمیٹ فنڈ جی سی ایف نے فنڈ کیا تھا. تو اس منصوبے میں جو گلیشیائی جھیلیں ہوتی ہیں ان کے پھٹنے سے جو سیلاب آتے ہیں، ان کی بروقت اطلاع کے لیے ایک ارلی وارننگ سسٹم کی تنصیب کی گئی تھی. اس میں یہ تھا کہ ہماری 8 جو ویلیز ہیں اس میں ٹوٹل تقریباً کوئی 85 کے قریب مختلف گیجٹس انسٹال کیے گئے تھے. ان گیجٹس میں ہمارے پاس آٹومیٹک ویدر اسٹیشن، آٹومیٹک رین گیجز اور جو واٹر لیول سینسر ہوتے ہیں، اسی طرح ڈسچارج گیجز وہ لگائے گئے تھے. لیکن ان تنصیب کے فوراً بعد ہی 1 سال کے اندر جب اس کو دوبارہ وزٹ کیا گیا ریپیئر مینٹیننس کے لیے، کیونکہ ان کا ڈیٹا آنا آہستہ آہستہ بند ہو گیا تھا، تو ہمیں 2 وادیوں میں خصوصاً کمراٹ اور منکیال میں جو ہے نا یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ گیجٹ جو تھے وہ تو سیلاب وغیرہ کی وجہ سے یا ایولانچ وغیرہ کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیمیج ہو گئے تھے، اور کچھ ایسے تھے کہ جہاں سے بیٹریاں وغیرہ، سولر پینل وغیرہ، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ انسانی یعنی جو انٹرونشن ہے. تو ڈاکٹر صاحب، ویسے ان آلات کی جو ارلی وارننگ سسٹم کے سارا سیٹ اپ تھا، سسٹم تھا، آلات تھے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی کسی کی تھی؟ کوئی نظر رکھے ہوئے تھا، کوئی مانیٹر کر رہا تھا ان کو؟ اور دوسری بات یہ کہ کون لے گیا یہ آلات؟ کبھی تو کوئی انکوائری ہو رہی ہے اس چیز کے اوپر؟ جی ایسا ہے کہ جو پروجیکٹ میں ان چیزوں کی انسٹالیشن ہو رہی تھی تو اس میں ان کے لیے کوئی چوکیدار وغیرہ کا میکینزم شامل نہیں تھا، اور یہ آٹومیٹک گیجٹس ہوتے ہیں، یہ لگائے جاتے ہیں خصوصاً گلیشیئر وغیرہ کو مانیٹر کرنے کے لیے. تو یہ بڑی دور دراز علاقوں میں لگائے جاتے ہیں، یعنی بلند و بالا پہاڑوں پر جہاں پہ برف بھی پڑتی ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ کن لوگوں نے کیا، ظاہری بات ہے کہ یہ تو نامعلوم لوگ ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا، وہاں پہ آبادی ہوتی نہیں ہے، تو کسی کو یعنی آپ کی کون لے کے گیا اس کو پن پوائنٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہاں یہ ہے کہ ہمارے جو انجینئرز وغیرہ جو ان کے مینٹیننس کے لیے گئے، جب انہوں نے دیکھا کہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں
تو انہوں نے پھر متعلقہ جو تھانے ہیں اس میں ان کی شکایت درج کی ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا اور مجھے انتظامیہ اب میں اس نے پہ آپ سے مالیت کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں اس اکوپمنٹ کی کیا پرائس تھی, کیا کاسٹ تھی, کیا مالیت تھی؟ اصل میں یہ چونکہ بڑے ہائی ٹیک اکوپمنٹ ہوتے ہیں اور امپورٹ ہوتے ہیں تو اس کی کاسٹ کافی زیادہ ہوتی ہے. اچھا, مطلب اندازاً کس, اگر ہم روپیز میں بات کریں کس بریکٹ میں فال کرتی ہے ان کی پرائس؟ یعنی اگر آپ ایک فل فلیج آٹومیٹک ویدر اسٹیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ کم از کم جو ہے آپ کو 50 سے 60 70 لاکھ تک جو ہے نا پورا آٹومیٹک ویدر اسٹیشن, یعنی اس سے زیادہ اس کی قیمت ہوگی. لیکن بات قیمت کی نہیں ہے, اس چیز کی افادیت کی ہے کہ وہ آپ کو فائدہ کتنا دے رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے فوٹیجز میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انتہائی بلند و بالا پہاڑوں پہ لگائے گئے ہیں. وہاں پہ ان چیزوں کو لے کر جانا, جو ہیومن ریسورس انوالو ہوتی ہے, وہاں پہ ہماری جو انجینئرز ہیں انہوں نے دن رات کی محنت سے وہاں پہ انتہائی سخت حالات میں ان چیزوں کی انسٹالیشن اور پھر وہاں سے ہمارے سرور تک اس کی کمیونیکیشن کو برقرار رکھنا, یہ میرے خیال میں کریڈٹ دیتا ہوں اپنے انجینئرز کو اور پی ایم ڈی کے سٹاف کو, جو ٹیکنیکل سٹاف ہے, کہ ان جو مشکل جگہوں پہ سخت موسمی حالات میں انہوں نے ان چیزوں پہ انسٹال کیا اور یہ ورکنگ کنڈیشن میں ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ جو اس کی اپنی قیمت ہے اس سے بڑھ کر جو ہے اس کی افادیت ہے کہ جب کوئی سیلاب آئے گا تو مقامی آبادی کو بھی اور ڈاؤن اسٹریم جتنے بھی علاقے ہیں ان تک بر وقت اطلاع پہنچے گی. اور اگر ایک انسان کی بھی زندگی بچتی ہے اس کی وجہ سے تو میرے خیال میں اپنی ویلیو یہ کور کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جاننا ہی چاہ رہا ہوں کیونکہ ظاہر ہے جب ہم فور کاسٹنگ کرتے ہیں اور جب ہم گلوف ارلی مانیٹرنگ سسٹم کی, وارننگ سسٹم کی بات کرتے ہیں تو یہ تو منٹ ٹو منٹ آورلی جو ہے ان میں اپڈیٹس آ رہی ہوتی ہے, آپ لوگوں کے پاس ریڈنگز بھی آ رہی ہوتی ہیں. تو جب ایک دم سے ریڈنگز آنا بند ہوئیں, ہالٹ ہوا اس کا سارا سسٹم, تو آپ الرٹ نہیں ہوئے, آپ لوگوں کی ٹیم کوئی فوری طور پر کسی نے کوئی ذہن میں نہیں آئی یہ چیز کہ جا کے دیکھے جائے کہ کیوں نہیں ریڈنگ آ رہی, کیوں نہیں سگنلز وہاں سے آ رہے؟ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. جب ڈیٹا آنا بند ہو جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈیٹا چونکہ یہ دو اس پہ کمیونیکیشن موڈ یوز ہوتے ہیں, سیٹلائٹ اور جی ایس ایم. تو ہمارے ہاں اکثر موبائل کی کمیونیکیشن کا بھی ایشو چلتا رہتا ہے. اور یہ ایسے علاقے ہیں کہ پہاڑی علاقے ہیں, وہاں پر آلموسٹ جو ہے وہ جی ایس ایم سگنل بہت ویک ہوتے ہیں. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ تصور کرتے ہیں کہ مے بی سیٹلائٹ یا جی ایس ایم کمیونیکیشن کا کوئی سلاٹ مس ہو گیا ہے تو نیکسٹ ٹائم ڈیٹا آ جائے گا. لیکن یہ ہوتا ہے کیونکہ سارے کے سارے ایک دم سے کام نہیں کرنا بند کر دیتے, جو جہاں پہ مسئلہ ہو جاتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے. ویسے ابھی تک ڈاکٹر صاحب انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی ہے, ابھی تک کیا تعین کیا گیا ہے, کون لے گیا یہ اکوپمنٹ کو؟ 50-60 لاکھ روپے کا اکوپمنٹ ہے, کوئی چھوٹی موٹی چیز تو نہیں ہے. کیا انویسٹیگیشن میں سامنے آیا ابھی تک؟ نہیں, اس پہ یہ نہیں ہوتا کہ پورے کا پورا جو اکوپمنٹ ہے یا اس کا پورا ڈھانچہ کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے. اس میں جو موویبل پارٹس ہوتے ہیں چلیں بیٹریز لے گئے, سولر کی پلیٹیں لے گئے, وہ بھی قیمتی سامان ہی ہے سر. تو بالکل, تو اس کی وجہ سے یہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کے لیے جو صوبائی حکومت ہے, ضلعی انتظامیہ ہے, جو کنسرنڈ ویلیز ہیں وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں اور ایف آئی آر بھی درج ہو چکے ہیں. اور پولیس جو ہے وہ اپنی کوشش کر رہی ہے, صوبائی حکومت جو ضلع انتظامیہ ہے متعلقہ اس کی, وہ بھی اس کے بارے میں جو ہے نا الرٹ ہے اور کوششیں جاری ہیں کہ یہ سامان بھی ریکور ہو جائے. اور آئندہ جو ہے ابھی ہماری انجینئرز ابھی بھی فیلڈ میں ہیں, وہ ان کو ریپیئر کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ ہے کہ آئندہ جو ہے نا ایسے واقعات نہ ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جب آپ لوگوں کو پتہ چلا, جب آپ لوگ الرٹ ہو گئے تو اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو وہاں تک, اس مقام تک پہنچنے میں کتنا وقت لگا جہاں پر یہ جو سسٹم ہے یہ نصب تھا؟ بالکل, چونکہ یہ ایکسیسیبل اس طرح کا ایریا نہیں ہوتا کہ آپ یہاں پہ آج ابھی استحکام کرنا چھوڑ دیا اور آپ اپنی انجینئرس کو ابھی روانہ کر دیں. ظاہری بات ہے یہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہوتی ہے. اس میں ہم صوبائی جو حکومت ہے اس کو بھی آن بورڈ لیتے ہیں, ایڈمنسٹریٹو اپروول وغیرہ یا ایڈمنسٹریٹو سپورٹ کے لیے, اور وہاں پہ سیکیورٹی وغیرہ اس کے لیے بھی. تو اس کے لیے پھر ٹیم بنتی ہے اور پھر ٹیم روانہ ہوتی ہے. اس کے لیے پھر دیکھا جاتا ہے کہ آیا موسم جو ہے اس علاقے میں اس خاص پوائنٹ تک پہنچنے کے لیے موسم بھی موافق ہے یا نہیں ہے. تو ابھی بھی ہماری ٹیمیں جو ہیں وہ فیلڈ میں ہیں اور کام اس پہ جاری ہے. چلیں, ٹیم فیلڈ پہ ہے, کام اس پہ جاری. لاسٹ مجھے بس آپ ایک بات بتا دیں, کمراٹ اور منکیال ویلیز میں اب متبادل سسٹم کیا ہے؟
کون سا سسٹم مانیٹر کرے گا اس کے علاوہ؟ بالکل ہمارا سسٹم ابھی بھی ورکنگ حالت میں ہے. یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 85 ٹوٹل گیجٹ لگے تھے، تو اس میں جو ڈیمیج کی یا جو ٹوٹل ڈیمیج کی وہ ہے، چاہے وہ انسانی انٹرونشن سے ہو یا قدرتی اس کی وجہ سے، 14 اس میں نان ورکنگ ہے. ابھی بھی ہمارے پاس 58 جو ہے وہ ورکنگ میں ہے. وہ ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے، اس کا انالیسز ہوتا ہے اور اسی کی بیس پہ ارلی وارننگ بھی جاری ہوتی ہے. رائٹ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اچھا، پچھلے سال ہم یہی دن تھے، کچھ تھوڑا اوپر نیچے دن ہوں گے، ہم سیخپا تھے، ہم یہ بات بار بار کہتے تھے کہ کیوں ہمارے پاس ارلی وارننگ سسٹمز موجود نہیں ہیں، منگوائے جائیں، لگائے جائیں، نصب کیے جائیں، ہمارے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے، ہم فورکاسٹنگ کریں گے، سیلاب کی پیشگوئی پہلے سے ہونی چاہیے، گلوفس کی ہونی چاہیے. اب جب وہ چیزیں آ گئی، آپ سوچیں کہ یہ سسٹم جو تھا یہ اقوام متحدہ کی سپورٹ کے ساتھ نصب کیا گیا تھا، تو ہم لوگ بھی شاید ڈیزرو نہیں کرتے اس طرح کی چیزیں کہ ہم خود جا کے چوری کیے جا رہے ہیں. وہاں پہ سولر پینل کی پلیٹیں اٹھا لیں، بیٹریز جا کے اٹھا لیں. افسوسناک یہ ایک المیہ ہے، بڑی پریشان کن سچویشن ہے.